صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، سرکار کے رخ انور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، پھر انہی کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ حضرات، افضل چشتی صاحب اور ندیم چشتی صاحب کی والدہ محترمہ کی برسی کا موقع ہے، اعظم چشتی صاحب کی، ہاں جی، تو ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو یوں عرض کرتا ہوں، آپ نے نعت خوانی ہوئی، آپ نے نعت خوانی میں یہ مطلب ہدیہ پیش کیا، ہدیہ نعت مطلب جو بھی آپ نے اس کے لیے ہدیہ پیش کیا، یہ جو بھی آیا ہم نے سرور صاحب کے حوالے کر دیا۔ پہلے آپ کی ملکیت تھا، اب ان کی ملکیت ہو گیا۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے جب آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جو کلام پاک آپ پڑھ کر پیش کرتے ہیں کہ قاری صاحب یا مطلب جو بھی دعا کر رہا ہے، وہ اس سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے اس مرحوم یا مرحومہ کی روح کو پیش کر دے تو وہ سارے کا سارا ثواب اس کو مل جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اب یہ ایصال ثواب کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا سارا پڑا ہوا کلام، ہر چیز اس کو مل جائے، اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، اور یہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے، یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال فرما گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں؟ اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی بڑی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اس طرح کرو کہ مدینہ شریف میں ایک کنواں کھدوا دو، اور وہ اس میں سے جو پانی پیتا جائے گا، انسان، چرند پرند جو بھی پانی پئیں گے، وہ اس کا ثواب تیری والدہ کو ملتا جائے گا، اور جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے پھر کنواں کھدوایا، اور وہ پھر ام سعد کے نام سے مشہور ہوا وہ کنواں۔ پھر ایک صحابی آئے اور آگے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کو ان کے درجات بلند ہوں، ان کو ثواب پہنچے اس کا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تمہارے پاس کیا ملکیت، کیا کیا چیز تمہاری ملکیت میں ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، اسی پہ روزی روٹی بھی چلتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنے باغ کا پھل جو ہے اس کو ثواب کی نیت سے تم اس میں سے جتنا بانٹ سکو وہ بانٹ دیا کرو۔ اب وہ جب جو پھل تم بانٹتے جاؤ گے اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا ثواب تمہارے والد کی روح کو پہنچتا جائے گا۔ تو ایصال ثواب کی محفل میں ہم آئے بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ جو اگر ہمارے سامنے اگر ختم شریف ہوتا ہے، کوئی کھانا رکھ دیا جاتا ہے، کوئی یہی وہ پانی جو ادھر انہوں نے کنواں کھدوا دیا تھا، ہم یہاں پانی رکھ دینے ہیں ختم کے لیے، ساتھ وہ پھل بانٹتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم یہاں ساتھ تھوڑا سا پھل رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا کھانا رکھ دیتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب اس کا ان کی روح کو پہنچتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہنچتا ہے، لیکن
دکھ والی بات ہے کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ بد مذہب کہتا ہے کہ اس کا ثواب نہیں پہنچتا، وہ مر گیا چلا گیا، اب اس کو ثواب نہیں ملنا، جو کرنا تھا کر گیا، نیک عمل کر گیا، بد عمل کر گیا، جو بھی کر گیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ غلط بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ثواب ملے گا، اور حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا یا ان لوگوں کا چلے گا جو اپنی مرضی سے اپنی ذاتی رائے قائم کر رہے ہیں جی اس کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ کیوں جی؟ حکم کس کا چلے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، دو عالم کے آقا کا، جن کا حکم زمینوں آسمانوں میں جاری ہے بحکم الہی۔ حضرات، دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب کا ثواب جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی بندہ بد عقیدگی میں یا بد مذہبی کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کو اس کا ایصال ثواب کا ثواب نہیں پہنچتا، اور جو اگر کوئی کرنے والا بد عقیدگی یا بد مذہبی کی حالت میں ہو، اس کا ثواب بھی، اگر کوئی نیک بندہ فوت ہو گیا صحیح العقیدہ مسلمان مومن، تو اس کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا ایصال ثواب کا۔ اس کے لیے دونوں کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بد مذہب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب کے لیے نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ اب بد مذہب کون ہے؟ یا آپ یوں کہہ لیں کہ بد عقیدہ کون ہے؟ بد عقیدہ یا بد مذہب کسی اور چیز سے نہیں بنتا، اپنے نبی کی صفات کے انکار سے بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ کسی کو کوئی شک نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پہ تو کوئی ہے ہی نہیں کسی کو۔ ہر نبی اور ان کی امت کے لیے لا الہ الا اللہ تو ہر ایک کے لیے تھا۔ اب مذہب یا دین بنتا ہے اپنے نبی پہ ایمان لانے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ شارک سے قریب ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پہ تو شک ہی نہیں، ہر مذہب نے پڑھا ہے یہ محمد نبی کلمہ، آپ کا دین بنا ہے آپ کے نبی کے کلمے کے دوسرے حصے سے۔ آپ محمدی ہیں، آپ کا دین کون سا ہے؟ دین محمدی۔ آپ اپنے دین پر اگر قائم دائم ہیں تو اپنے نبی کی وجہ سے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اپنے نبی پہ ایمان لانے کی وجہ سے بنے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو ہر ایک نے کیا، لیکن مسئلہ جہاں آ کے بنا مذہب، یعنی آپ کا دین۔ آپ بد مذہب یا بد عقیدگی پہ کوئی انسان کب جاتا ہے؟ جب وہ اپنے نبی کے عقائد سے منہ پھیر لے، اپنے نبی کی محبت کو بائی پاس کر جائے، کہے میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے لوں گا، مجھے نبی کی ضرورت نہیں، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں۔ پھر ایسے انسان کو بد مذہب کہتے ہیں۔ کلمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں نہیں اترتا؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ آئے تھے چلے گئے، مدینہ شریف ہے، ان کو اپنا نہیں پتا ہمارا کیا کرنا ہے، ہم نے تو اپنے عملوں سے جنت میں جانا ہے۔ جب یہ کہتا ہے تو بد مذہب ہو جاتا ہے، بے دین، مطلب دین سے دین، پھر کلمہ اس کی عبادات اس کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو نبی کی محبت کو بائی پاس کریں ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے جنتی نمبر 2، پہلے نمبر پہ صدیق اکبر۔ میں ان کی بات اس لیے بعد میں کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایمان آتا کہاں سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 981، اے عمر سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے پیارے ہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں اپنی، اے عمر کیا میں تجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے پیارے ہیں، اپنے مال سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، لیکن ابھی مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا عمر ابھی ایمان پوری طرح تیرے اندر داخل ہی نہیں ہوا، ایمان کا ایک کا ابھی تجھے نہیں ملا، او عمل تو نے کر لیے، نمازیں، روزے، عبادات، راتوں کو جاگنا، قرآن پڑھنا، 0 0 0 0 0 0، اور ساتھ ایک کا تو تیرا عمر لگا ہی نہیں۔
محبت رسول کا ایکا ابھی نہیں لگا، تو نے ابھی تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کے اپنی کل کائنات نہیں جانا، ابھی ایمان تیرے اندر نہیں آیا پورا۔ توجہ، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری، چہرہ زرد، نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پڑی، اے عمر اب کیا کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی لمحے سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عمر اب ایمان تیرے اندر پوری طرح داخل ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، اگر صرف بد عقیدہ یا بد مذہب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے میرے عمل کافی ہیں، نمازیں روزے جنتوں کے لیے، جنت میں جانے کے لیے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ذرا یہ سوچیں، عمر فاروق کو ضرورت ہے، اور جنتی عشرہ مبشرہ دنیا میں 10 جنتیوں میں جو پکے جنتی ہیں، جنت میں جانے ہی جانے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی نہیں، ان کو عملوں کے باوجود، نہ عمر ابھی تو مومن ہی نہیں ہوا، تیرے عملوں کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر عمر فاروق کو ضرورت پڑ گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے دل میں رکھنے کے لیے، یعنی عمر فاروق کی کل کائنات جب تک آقا نہیں بن گئے، ان کا سہارا آقا نہیں بن گئے، ان کے اندر ایمان پوری طرح داخل ہی نہیں ہوا، تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال جنت میں لے جائیں گے؟ آپ 100 حج کر کے آ جائیں، نمازیں پڑھ کے آ جائیں، آپ عقیدہ راتوں کو جاگیں، عبادت کریں، جب تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے پیار نہیں کریں گے، کامل مومن نہیں بن سکتے۔ آپ کی عبادات، روزے 0 نمازیں، حج 100 حج 0 جب تک ایک کا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لگے گا، ایمان دل میں نہیں آئے گا، آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ عمر فاروق کی نہیں قبول ہوئی تو ہماری آپ کی بھی قبول نہیں ہوں، اس لیے اقرار کرنا پڑے گا۔ اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس دعویٰ کر دیا جی مجھے ہو گئی محبت، مجھے ہو گئی محبت۔ بد عقیدہ بد مذہب ڈنڈی مارتا ہے، حضور کو پیچھے کرتا ہے، سیدھا اللہ سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہے۔ اب اللہ کی طرف جاتا ہے، یا اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نے تجھ سے جنت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھہر جا، اے بندے ٹھہر جا، ذرا غور کر۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے قریب ہوں لیکن تیرے پاس نہیں آؤں گا، تجھے اپنا قرب نہیں دوں گا۔ کیوں یا اللہ، کیوں نہیں دیں گے؟ فرمایا کہ جب تک تم میرے محبوب کو اپنے دل میں نہیں ڈالے گا میں تیرے قریب ہی نہیں آتا، نہ میں تجھے قرب دیتا، نہ میں تیری عبادت کی طرف دیکھتا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، میرے قریب آنے کا رستہ بند۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی تو تیری میرے قرب الہی کا رستہ دروازہ کھلے گا، ورنہ یہ دروازہ نہیں کھلنا، یہ شرط ہے میرے دل۔ اور پھر فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ان کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین۔ پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے قریب ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حضور ہماری جانوں سے قریب ہے۔ یہ بندہ مومن، بندہ منافق، یا آپ کہہ لیں بد مذہب کہتا ہے، بد عقیدہ حضور قریب نہیں ہے، حضور دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے، وہ کہتا ہے دور ہے۔ اور یار تم اللہ کے اوپر اپنی مرضی لگاؤ گے، اللہ کی ماننی ہے یا اپنی ماننی ہے؟ آپ نے تم اپنی نفس کی اور شیطان کی مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ اللہ فرما رہا ہے حضور شارک، اگر میں شارک سے قریب ہوں، میرا محبوب بھی تمہاری جانوں کے قریب ہے۔ تمہیں گمان نہیں ہے، ہمیں گمان نہیں، واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی سنتے ہیں، ادھر ادھر سے لگی لگائی ایسے لوگوں سے باتیں سنتے ہیں جن کا اپنا عقیدہ درست نہیں۔ جب ان بد عقیدوں کی بات سنتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے، اگر عقیدہ درست ہو گیا ایمان بھی آ جائے گا اندر۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تو فرما دیا۔ اب میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ مولانا قاسم ننوتوی محتمم
بانی مدرسہ دیوبند، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں صفحہ 10 پہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس النبی اولا بالمؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ اولا کا مطلب نبی ہماری جانوں سے قریب ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز کہ جب اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ یہ دو مختلف الفاظ میں ہیں، میں نے بہرحال الفاظ پورے ادا کر دیے جو دونوں احادیث میں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور بھی یہی پھر فرما رہے ہیں کہ اب ایک ماں کو اپنے بیٹا اپنی جان لگتا ہے، والد کو اپنے والد کی جان اپنے بچوں میں ہے، پھر یا اس کے بعد فکر ہوتی ہے اسے اپنے مال کی، گھر گھر چلانا ہے، یہ وہ سارا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ایک والدہ ایک والد اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے مال سے، اپنے بجٹ سے جس کی فکر ہر وقت ہے، اس سے بھی پہلے مجھے اپنے دل میں رکھے، اس کا احساس اس کے دل کو ہو۔ عاشقان مصطفیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ حضرات حضور پوری کائنات کے اوپر رہتے ہیں، پوری کائنات۔ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ مجھے میری امت کے حال احوال دکھائے جائیں۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پوری کائنات کی دوری کو مجھ سے ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پوری کائنات کو اٹھا کے آپ کے روضہ رسول کے اندر رکھ دوں گا، اور آپ پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ کرتے ہوں گے جیسے آپ کی جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ کہ کون کہتا ہے حضور دور ہیں، کون کہتا ہے حضور کا آقا حاضر نہیں ہے، پوری کائنات بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے، حضور ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، جنتی نمبر 1 کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، پوچھا ہے عمر کچھ مانگ لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں۔ پھر فرمایا اور مانگو، پھر مانگا، 3 دفعہ ایک ہی بات۔ یہ اور بات ہے بعد میں جب زیادہ آپ نے اصرار فرمایا تو بیٹیاں ہو یکے بعد دیگرے نکاح میں دوں، مال ہو بہت سارا اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے آپ کے قدموں میں پیش کروں، عرض ایک ہی تھی، آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہو یا رسول اللہ، اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے نبی سے محبت کا طریقہ سکھا دیا، ادا سکھا دی۔ پھر ایک صحابی نے، اچھا صحابہ کرام کو پتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کٹھے ہو گیا ایک دن، پوچھنے لگے اے ابو بکر آج ہم آپ سے، سیدنا ابو بکر آج سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کرو، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے۔ اب یہ سوال جون سا ہے اس میں بہت ہی پیچیدگی بظاہر نظر آتی ہے، بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بغیر کسی تردد کے، انتظار کے فوراً جواب دیا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے ابو بکر یہ تو عجیب بات آپ نے فرمائی، تو فرمانے لگے اس میں عجیب کیا ہے؟ مومن، قرآن پاک میں ہے کہ مومن کی محبت اشد حب للہ، مومن کی محبت اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ اے ابو بکر تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کی محبت ہے نا اللہ سے شدید، تو مومن تو بن لو، اور پہلے نبی کو تو دل میں رکھ لو، تمہاری محبت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ حضرات یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، یہ صحیح عقیدہ ہوگا تو ایمان اندر جائے گا، آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر یہ عقیدہ پورا نہ بنا کہ میری کل کائنات، میری جان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی تو جو پوری دونوں جہانوں کا اختیار رکھتا ہے، صاحب مختار ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے اللہ موتی وانا قاسمن، اللہ صرف مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ صدر حکومت کرتا ہے ملک پہ، اس کو یوں سمجھ لیں
صدر حکومت کرتا ہے، اختیارات سارے کس کے پاس ہیں؟ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے کائنات کے اختیار دے دیے۔ اب آپ کہیں جنت میں نے اللہ سے لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے در مصطفیٰ پہ جاؤ، جنت میں نے ان کے حوالے کر دی، اور جس نے اب جنت بھی لینی ہے وہ در مصطفیٰ سے لینی ہے۔ اور یہ قانون صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ تمام نبیوں کے اوپر بھی اللہ نے یہ قانون لگا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف، کہ قیامت والے دن نبی اپنا دامن، اب نبی سے بڑھ کے بھی کوئی نیک پاک معصوم ہے؟ نبی کے عملوں میں کوئی کمی رہی؟ نبی جیسا پاک معصوم تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کو قیامت والے دن حضور کے در پہ جانے کا حکم ہوگا، اور ان میں سب سے آگے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر آپ شفاعت کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر شفاعت کا دروازہ نہیں کھلنا۔ جب آپ اجازت دیں گے تو نبی بھی جنت میں جائیں گے، یعنی جنت کا ٹکٹ دینا ہے نبی کریم، نبی محترم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات یہ ہے کہ پھر اعمال کہاں گئے؟ جنت کا ٹکٹ تو حضور دے رہے ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی حضور کا دامن کا وسیلہ لینا پڑ رہا ہے۔ اعمال آپ کے جنت میں جا کے کام آئیں گے۔ یہاں پہ حضور کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے۔ اب ذرا سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ، جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو بڑے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صبح فجر کی نماز جب پڑھائی مسجد نبوی میں، بڑے خوش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت مسکرا رہے ہیں، تو کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں، کہ وہی اتری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آئی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں دی، یا آدھی امت بغیر حساب کتاب بخشوا لو، یا اس طرح کرو کہ اے میرے محبوب شفاعت لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے آدھی امت کو بغیر حساب کتاب بخشوانے کی دعا کر لی ہوگی؟ فرمایا نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگ لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں تو آدھی امت بغیر حساب کتاب بخشی جاتی ساری۔ فرمایا شفاعت میں میں اپنی ساری امت ہی بخشوا کے لے جاؤں گا۔ حضرات، خوشخبری ہے آپ کے لیے، ہم آج جو عبادات روزے کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے یہ خوشخبری ہے، وہ دنیا میں ہی بیٹھا ہوا جنتی ہے۔ صرف یہ کہ اپنے نبی کا وفادار بن کے رہے، اپنے نبی سے وفا کرے، ان کو دل میں جگہ دے، ان کو اپنی کل کائنات مانے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری اپنی ساری امت کا سہارا میں ہوں۔ فرمایا نبیوں کا سہارا میں ہوں، یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں ہے، میں امت کا سہارا ہوں۔ حضرات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے مہربان ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی با کمال سے ہوتی ہے، بے کمال سے نہیں۔ محبت بے مثال سے ہوتی ہے، ایسے سے نہیں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہم اس نبی کے غلام نہیں ہیں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس نبی کے غلام ہیں تو جو جہانوں کی خبر رکھتا ہے۔ حضرات، ان کا نبی کوئی اور ہوگا، بد عقیدہ کا نبی کوئی اور ہوگا، ہمارا نبی وہ ہے جو 2 جہانوں کا صاحب مختار ہے۔ حضرات، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جس کو اللہ کی وہ طاقتیں حاصل ہوں کہ اللہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر علی شیر خدا کی نماز کا خیال آ جائے تو سورج کو موڑ کے دوبارہ اثر پڑا دے، وہ ہے ہمارا نبی، وہ ہمارا نبی وہ ہے۔ حضرات، جو قتادہ بن اسلمی آنکھ باہر آ گئی غزوہ احد میں، ڈیلا باہر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ باہر آ گئی ہے، آپ ٹھیک کر دیں۔ فرمایا قتادہ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ آپ مجھے یہاں عطا کر دیں، جنت وہاں لے لوں گا۔ سبحان اللہ، ان کے عقیدہ تو دیکھیں صحابی کا، یا رسول اللہ آنکھ یہاں دے دیں، جنت وہاں لے لوں گا۔ مسکرائے اس بات پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لعاب دین لگایا، آنکھ فٹ کی۔ اب ایک دو دن بعد صحابہ پیچھے پیچھے تھے صحابہ کہ دیکھیں یہ ہوا کیا معاملہ ہے۔ ایسا قتادہ قسم کھا کے کہا، بتا کیا یہ آنکھ ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے وہ تیری دائیں آنکھ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اور یہ وہ آنکھ جو آقا علیہ السلام کے لعاب سے بن کے لگی ہے، یہ وہ بھی دیکھتی ہے جو یہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ حضرات یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب ایک صحابی آئے، حضرت انس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود، مجھے دونوں میں سے ذرا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم عطا فرمائیے، مجھے یادداشت عطا فرمائیے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، شکریہ مہربانی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری یادداشت نہیں کام کرتی پوری طرح، مجھے حدیثیں بھول جاتی ہیں جو آپ سے سنتا ہوں۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس طرح کرو، یہ نہیں کہا جاؤ حکیم کے پاس، جاؤ بادام کھاؤ، جاؤ جا کے حکیم سے علاج کراؤ، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، یہ چادر بچھاؤ، اپنی چادر بچھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں سے اپنا چلو مبارک ایسے بھر کے 1 2 3 حتیٰ کہ 4 5 مرتبہ اپنا اس میں ہوا سے چلو مبارک بھر کے چادر میں ڈالا۔ فرمایا اس چادر کو لپیٹ لو، سینہ مبارک سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے کر لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے کبھی ساری زندگی کوئی حدیث بھولی ہی نہیں۔ حضرات یہاں تو علم بھی نبی دے رہا ہے، اور قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جن کو علم سکھانے دینے والا وہ رب العالمین ہو، جس کو رب کہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ہر وہ چیز آپ کو دے دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، پھر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے تو آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پوری امت کے احوال کا اعمال کا گواہ ہو، جس کی نظر اپنے امتی کے ہر عمل پہ ہو، ان کے ایمانوں پہ ہو، دلوں میں چھپے ہوئے خشوع و خضوع نیتوں پر ہو، وہ ہوتا ہے نبی۔ وہ نبی نہیں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ حضرات یہ کہاں سے پتہ چلا؟ بخاری شریف سے پتہ چلا۔ سنیں ذرا، جلد 1 صفحہ 59، باب العلم، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ دو جہاں کا آقا، زمینوں پہ آسمانوں پہ جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ اب وہ آقا پھر فرما رہے ہیں۔ اب لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام میں بھی ایسے بد عقیدہ ہوتے تھے، اس وقت بھی بد عقیدگی تھی، جن کو بعد میں بد مذہب یا منافق کہا گیا۔ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ پڑے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے، اپنے نور کے عکس سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمایا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔ یہ نبی کہتے ہیں مجھے وہ علم ہے، یہ تو صرف خدا کو علم ہے، ہم نہیں مانتے۔ منافق اس وقت بھی یہی کہتا تھا۔ اب ذرا سنیں اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن جب دیکھا، صحابہ نے بھی بتایا، آپ کی نگاہ خود بھی تھی، اب فرمایا کہ ٹھہرو۔ حدیث شریف بخاری شریف کی ہی آپ کے سامنے الفاظ بیان، فواللہ ما یکفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم ما یکفی میرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے خشوعکم تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتیں، ولا رکوعکم اور تمہاری عبادات، تمہارے قیام، تمہارے سجود، تمہارے رکوع عبادات بھی میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، اور میں تمہیں اپنے پیچھے اس طرح دیکھتا ہوں، جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اعمال کی، آپ کے نیکی کرنے کی نیت کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اعمال کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کس نیت سے عبادت کی۔ ذرا سنیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات تھی، باہر سین میں تشریف فرما ہے، یا کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ عائشہ ہاں ایک شخص ہے، عمر فاروق ہے وہ شخص جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ، اس بات پہ بس اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ پھر میرے والد کا کیا مقام ہے؟ اے عائشہ میں تمہیں بتاؤں، ابو بکر کی وہ ایک نیکی جو اس نے غار میں میرے پہ جان وار دینے کی، اپنی جان تک وار دینے کی کوشش کی تھی، میرے باپ کی وہ ایک غار والی نیکی عمر فاروق کی ان تمام نیکیوں سے بڑھ گئی ہے جو ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ حضرات، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کا شاہد ہے۔ ہر سوموار اور جمعرات کو آپ کے سارے اعمال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ خود بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی شاہد ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھ مبارک سے ملاحظہ فرمایا۔ جب معراج شریف پہ گئے تو اللہ فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا، حالانکہ اللہ کے نور کو دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی عرض کرتے رہے نہیں، اور جب تجلی ایک ڈلی سوئی کے ناکے جتنی وہ برداشت نہ ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور سب سے بڑا علم غیب تو خود خدا ہے۔ جب خدا نے اپنا آپ ہی نہ اپنے محبوب سے چھپایا تو اس کی بنائی ہوئی پوری خدائی کیا حضور سے چھپے گی؟ حضور اس کے بھی شاہد ہیں، حضور جنت کے بھی شاہد ہیں۔ فرمایا مبشر ہوں، خوشخبریاں سناؤ، بتاؤ اے محبوب جو جنت دیکھ کے آئے تھے کہ اگر جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوگا اس کو خوشخبریاں سناؤ۔ مبشر ہوں ونذیر ہوں، اور اے محبوب آپ کو دوزخ کا بھی تھوڑا سا ملاحظہ کروایا تھا، وہ بھی بتائیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے منہ موڑے، خصوصاً اللہ کے نبی سے منہ موڑے، تو بتائیں اس کو ڈرائیں کہ وہ ڈر جائے اور باز آ جائے، صحیح عقیدے پہ آ جائے۔ اے محبوب یہ ان کو سچ حق بتا دیں اور ان کو میری طرف بلائیں۔ اور پھر فرمایا بس سراج منیرہ، اور آپ محبوب آپ کو تو میں نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو روشن کرتے ہیں، ان کے ایمان کو روشن کر دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تو ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اے محبوب میں نے تو آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے، اب نبی کو دل میں رکھے ہی نہ اور پھر کہے کہ میں پاک صاف ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کو دل میں رکھا نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک تو صاف تو تمہارے دل کو نبی نے کرنا تھا، تم نے نبی کو دور کر دیا، رحمت کی چادر تیرے سر سے ہٹ گئی، تو اب تو کون سی پاکی صافی مانگتا ہے؟ حضرات یہ وہ عقائد ہیں جو ایک بندہ مومن کو اپنے دل میں رکھنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنانے کے لیے۔ اور دوسری چیز ایک اور کہ رحمت للعالمین، ایک شہید زندہ ہے جو دو عالم کے آقا کے نام پر اپنی جان قربان کر دے، ان کا کلمہ پڑھ کے، وہ جنتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے شہید کو مردہ مت کہو، تم گمان نہیں رکھتے۔ شہید زندہ، اور حدیث شریف میں شہید کی روح جنت کے پھیرے کاٹتی ہے، پرندوں کی طرح اڑتی ہے جنت میں، اور شہید کی روح زمینوں آسمانوں میں، کبھی خانہ کعبہ کبھی مدینہ شریف، جہاں چاہے اس کو اجازت ہوتی ہے۔ اگر شہید کی روح کی یہ طاقت ہے تو دو جہانوں کے رحمت للعالمین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ زمینوں آسمانوں میں کون سی چیز ان کے اختیار سے باہر ہوگی؟ اگر شہید کی روح کو یہ طاقت ہے، جو ان کا غلام ہے، ان کی غلامی میں جان قربان کی ہے۔ حضرات اپنے نبی کی عظمت اور شان کو سمجھیں، اس کو دل میں جگہ دیں، اپنے دل کو کھول دیں کہ میرا نبی میری کل کائنات ہے، میری جان ہے، تمام نبیوں کی جان، اللہ کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
انبیاء کرام کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی کرام کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کائنات کی ہر چیز اللہ کا جہاں ذکر کرتی ہے نبی پہ درود پڑھتی ہے. اور نبی پہ درود تو اس وقت پڑھا جا رہا تھا ابھی ان کا نور آسمانوں پہ تھا، ہر نبی ان پہ درود پڑھ رہا تھا. تو وہ درود کدھر جا رہا تھا؟ کیا نبی کو نہیں وہاں آسمانوں پہ پتہ لگ رہا تھا کہ مجھ پہ درود آ رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس پہ درود اور سلام بھیجا جائے اس نبی کو خبر نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنے محبوب کو دکھاتا جا رہا تھا پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا. الم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ 2-3 جگہوں پہ اللہ نے کئی جگہ فرمایا الم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو حضرات کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو زمینوں آسمانوں کی خبر. میں آپ کیا ثنا کریں گے، نبی پہ کیا درود پڑھیں گے؟ اور ہم تو صرف اپنی غرض کے لیے پڑھ رہے ہیں. درود تو اللہ پڑھتا ہے، ہر وقت پڑھتا ہے، اور ہر باری ہر لمحے پڑھنے سے اللہ کے درود ہر باری پڑھنے سے نبی کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان 1400 سال پہلے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بلند ہو چکی ہے اب تک، اور ہوتی ہی جا رہی ہے. حضرات ہمارا گمان سمجھ فہم چھوٹی ہے، شیطان ورگلاتا ہے، بد عقیدگی کی طرف لے کے جاتا ہے. نہیں نبی کا کوئی اختیار نہیں، نبی کو پتہ نہیں، نبی کو کیا. جب یہ کہتا ہے تو ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، کلمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، عبادات قبول نہیں ہوتی، اور پھر ایسے بندے کا ایصال ثواب نہ اس کو لگتا ہے نہ اس کا کیا ہوا کسی نیک بندے کو لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو دل میں رکھ کے اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات یہ قاری صاحب کی خدمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.